انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے، اسے ہر انسان کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ سب کے اندر مائنڈ ہے اور آپ جو کچھ بھی ہو، کامیاب ہو ناکام ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، وہ آپ اپنے مائنڈ کی وجہ سے ہو۔ یاد رکھیے، یہ جو انسانی باڈی ہے، انسانی جسم ہے، یہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت ہی بڑی سپر بایولوجیکل ڈیوائس ہے، لیکن اس ڈیوائس کو، اس باڈی کو جو چیز ڈسٹرب کرتی ہے، جو اس ڈیوائس کو کرپٹ کرتی ہے، بیمار کرتی ہے، وہ چیز ہے آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن۔ آپ اپنے مائنڈ کو جو کچھ فیڈ کرتے ہیں یا آس پاس کے حالات و واقعات، آپ کا فرینڈ سرکل، آپ کے ٹیچرز، آپ کے فرینڈز، آپ کی فیملی، آپ کی سوسائٹی، جو کچھ بھی آپ کے مائنڈ کو تھاٹس دیتی ہیں، فیڈنگ ہوتی ہے مائنڈ کی، آپ وہی کچھ بنتے چلے جاتے ہو۔ باڈی ویسے بیہیو کرتی ہے، باڈی کے اوپر وہی اور ویسے ہی ایفیکٹس آتے ہیں جو کچھ آپ سوچتے ہو۔ اگر آپ اچھی سوچیں سوچتے رہیں، اچھے ماحول کے اندر رہیں، اچھے فرینڈ سرکل کے اندر رہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، تو آپ ایک پیاری، اچھی اور کامیاب زندگی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نیگیٹو ماحول کے اندر ہوتے ہیں، بیڈ فرینڈ سرکل کے اندر ہوتے ہیں، بیڈ کمپنی کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو حیران کن حد تک آپ ڈاؤن چلے جاتے ہیں، آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک ایکسپیریمنٹ یاد آتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ سے آپ اپنے مائنڈ کے سسٹم کو سمجھ پائیں گے کہ آپ کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ہمیں مائنڈ کے اوپر پراپر ایک ورک کرنا چاہیے، مائنڈ کے اوپر ایک پراپر واچ لگا کے رکھنی چاہیے، ایک مائنڈ فل ہو کر لائف گزارنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرا مائنڈ کوئی غلط تو نہیں سوچوں میں الجھ رہا، نیگیٹو تو نہیں سوچ رہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مائنڈ کو پراپر ہمیں آبزرو کرنا چاہیے، اس کو جانچنا پرکھنا چاہیے، چوکیداری کرنی چاہیے کہ میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آپ وہی کچھ بنتے چلے جائیں گے اور آپ اپنے مائنڈ کے اندر جو چاہے لا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اویئرنیس کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، اور آپ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ تو ایک ایکسپیریمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیسے مائنڈ ورک کرتا ہے اور کتنا پاورفل طریقے سے یہ ورک کرتا ہے، اور کیسے آپ کی زندگی کو ایبسلوٹ بدل کے رکھ سکتا ہے آپ کا مائنڈ۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، یہ غالباً رشیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ ہوا۔ ایک قیدی کو سزائے موت ہو گئی، وہ جیل میں کال کوٹھڑی میں بند تھا، اس کی ڈیٹ بھی ڈکلیئر ہوگی کہ فلاں دن تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ تو اس جیل میں کچھ ڈاکٹرز آتے ہیں اس قیدی کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے فلاں دن پھانسی دے دی جائے گی، مرنا تو تجھے ہے ہی ہے، لیکن ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم کچھ میڈیسن پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے سانپ کے زہر کا کوئی علاج کیا جائے، اس کی کوئی میڈیسن بنائی جائے۔ تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنیں۔ یہ جیل والے آپ کو پھانسی کے ذریعے ماریں گے، ہم آپ کو ایک سانپ سے ڈسوائیں گے، ایک زہریلے سانپ سے۔ مرنا تو آپ کو ہے ہی ہے، چاہے پھانسی سے مریں یا سانپ سے مریں،
لیکن سانپ سے ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اندر اگر آپ مرتے ہیں تو آپ کا مرنا انسانوں کے کام آئے گا. تو وہ بندہ ایگری کرتا ہے، کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، مرنا تو مجھے ہے ہی ہے، پھانسی دیں یا سانپ سے کٹوائیں. تو جس دن اس کی پھانسی کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس بندے کو کوٹڑی سے نکالا جاتا ہے اور ایک کرسی کے اوپر اس کے ہاتھ باندھ دی جاتے ہیں اور اسے بٹھا دیا جاتا ہے. اور وہ ڈاکٹر ایک گھوڑا لے کر آتے ہیں اور اس بندے کی آنکھوں کے سامنے اس گھوڑے کو ایک زہریلے سانپ سے ڈسوایا جاتا ہے. وہ گھوڑا 5 منٹ کے اندر اس قیدی کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. یہ سین وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا گھوڑا، اتنا پاورفل گھوڑا، اتنے چھوٹے سے سانپ کے زہر سے چند منٹوں کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو اب ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم تھوڑی دیر کے بعد تم کو اسی سانپ سے ڈسوائیں گے، اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سانپ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ ہے. یہ سانپ ہاتھی کو بھی کاٹ لے تو ہاتھی بھی 5 منٹ کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اس کا ڈسا ہوا آج تک کوئی بچا نہیں ہے. ایسی کئی باتیں اس بندے کو بتاتے ہیں کہ یہ سانپ بہت زہریلا ہے، بہت خطرناک ہے. اس کے بعد اس بندے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد ہم تمہیں اس سانپ سے ڈسوائیں گے. اب 4 منٹ کے بعد، 3 منٹ کے بعد اس کو ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے. اس کے مائنڈ کو یکسو یکجان کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے سانپ کے اوپر، زہر کے اوپر، مرنے کے اوپر. اب وہ بندہ سانپ، زہر اور مرنے کا سوچ رہا ہے کہ مجھے سانپ کاٹے گا، اتنا خطرناک زہر ہے. تو ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں 1 منٹ کے بعد اس سانپ سے ڈسوائیں گے. لیکن 1 منٹ کے بعد ڈاکٹروں نے اسے سانپ سے نہیں کٹوایا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی تھی. انہوں نے اسے ایک چوہے سے کٹوایا. چوہے نے اس کے بازو پہ بائٹ کیا، اس کو کاٹا. لیکن ہوا یہ کہ وہ بندہ جسے چوہے نے کاٹا وہ بھی گھوڑے کی طرح چند منٹوں کے اندر اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا. اب ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے کہ اس کو تو سانپ نے نہیں کاٹا اور یہ مر کیسے گیا. ڈاکٹروں نے اس چوہے کو چیک کیا، اس کا ٹیسٹ کیا کہ ایسا تو نہیں کہ اس چوہے کے اندر زہر ہو، لیکن چوہے میں کوئی زہر نہیں تھا. پھر انہوں نے اس گھوڑے کا سیمپل لیا، اس گھوڑے کے بلڈ کا. اس گھوڑے کے خون کے اندر اس سانپ کا زہر تھا. پھر انہوں نے اس آدمی کے خون کا ٹیسٹ کیا تو اس آدمی، اس قیدی کی موت کی جو وجہ تھی وہ زہر تھا. تو پتہ یہ چلا کہ انسانی مائنڈ اپنے آپ کو جیسے چاہے بغیر کسی وجہ کے بھی ہپنوٹائز کر سکتا ہے. وہ اگر سوچنے پہ آ جائے تو اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے. اگر نیگیٹو سوچنے پہ آ جائے تو اپنے آپ کو کینسر اور کسی بیماری کا بھی شکار کر سکتا ہے. آپ کی بیماریوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، 90% سے بھی زیادہ وجہ، وہ آپ کا مائنڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، ڈاکٹرز آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں، ڈاکٹرز کو، ان کا یہ فیلڈ نہیں ہے. ان کا فیلڈ صرف موٹا موٹا مکینیکل جسم ان کا فیلڈ ہے. ہمارا فیلڈ ہے یہ سافٹ فیلڈ ہے. سافٹ فیلڈ ہے ہمارا کہ وجوہات کیا ہیں انسانی باڈی کو ڈسٹرب کرنے والی، انسانی باڈی کو بیمار کرنے والی مین وجہ کیا ہوتی ہے. صرف آپ کا مائنڈ، آپ کی سوچیں. اگر انسانی مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ وہ نیگیٹو سوچ کر اس باڈی کے اندر پائزن کو کریٹ کر سکتا ہے،
موت کی طرف اس جسم کو لے کے جا سکتا ہے، تو یاد رکھیے وہی مائنڈ اگر پازیٹیو سوچنے پہ آ جائے تو اس جسم کو امرت سے بھر سکتا ہے، نیکٹر سے بھر سکتا ہے، آب حیات سے بھر سکتا ہے، شفا سے بھر سکتا ہے، تندرستی سے بھر سکتا ہے۔ آپ پازیٹیو سوچوں سے زندگی کی ہائیسٹ بلندی کو، ہائیسٹ پیک کو چھو سکتے ہیں، عرفان کو حاصل کر سکتے ہیں، لذت اور سرور کے خزانوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ہر قسم کی انرجی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیگیٹو سوچوں سے پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں یا پازیٹیو سوچوں سے بلندی کی طرف۔ بے ہوشی، انکانشیسلی، ان نوئنگلی انسان پستی کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ اویئر نہیں ہوتا تو اس کا مائنڈ انکانشیسلی نیگیٹو سوچوں میں الجھا رہتا ہے۔ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ بری بات کی تھی۔ گھنٹوں انسان انہی پرانے خیالات کے اندر الجھا رہ جاتا ہے، جس طرح ایک جانور، گائے بھینس جگالی کرتی ہے، انسان اپنے تھاٹس کی جگالی کرتا ہے، وہی پرانی باتیں پھر اپنے ذہن پہ لے کر آتا ہے۔ فلاں نے ایسی بات کی، فلاں نے ایسی بات کی، تو اس سے یہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے، اس باڈی کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو اگر صحیح معنوں میں جینا چاہتے ہیں تو لیو ان پریزنٹ۔ پریزنٹ میں ہمیشہ ہیپینس ہوتی ہے۔ پریزنٹ میں سچ پوچھے تو صرف انرجی ہی ہوتی ہے۔ پریزنٹ میں نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتا، پریزنٹ میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ پریزنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پریزنٹ ایمپٹی ہوتا ہے۔ اور آپ جتنے ایمپٹی ہوں گے آپ اتنے انرجائز ہوں گے۔ تو ڈیلی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھا کریں، آنکھوں کو بند کیا کریں۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہے۔ آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اس ہوش کو، اس اویئرنیس کو لے کر آنا ہے کہ آئی ایم ایمپٹی، دیر از نو تھاٹ ان مائی مائنڈ، آئی ایم سٹنگ ود بلینک مائنڈ، ود نو مائنڈ۔ مائنڈ تھاٹس کا نام ہے۔ جب تھاٹس چل رہے ہیں یو آر ان مائنڈ، دیر از اے مائنڈ، مائنڈ از اے بنڈل آف تھاٹس۔ تو آپ نے اس ہوش کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ ایک خالی پن ہے، ایک بلینک سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ اس ایمپٹینس کو، اس بلینک سٹیٹ آف مائنڈ کو آپ ایکسپینڈ کریں، آپ بڑھاتے چلے جائیں۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک ساری بیماریوں سے، ساری سٹریسز سے، ساری نیگیٹیوٹیز سے، ساری سٹریسز سے پاک ہوتے چلے جائیں گے، کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔